السلام علیکم. پچھلی بار کا رسپانس بہت زبردست تھا, مشورے بڑے خوبصورت تھے, تھینک یو ویری مچ. خاص طور پہ وہ جو شاعری والی میں نے بات کی تھی اس میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی فرمائش آئے گی. سو آج کا آغاز کرتے ہیں. اپنا ہی ظاہر ہے 2-3 شعر. پہلا یہ ہے کہ عمر سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. اب میں mid-60s میں پہنچ گیا ہوں, بڑی عمر ہے یہ, لیکن سچی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی میں ٹھیک گزاری یا ٹھیک گزار رہا ہوں یا غلط گزار رہا ہوں. تقریباً 40 سال کا کیریئر لکھنے پڑھنے کا, جرنلزم کا, جس میں سے 30 برس مختلف حکومتوں کی مخالفتوں میں گزر گئے. اچھا, میں سوچتا ہوں صحیح کیا تھا غلط کیا تھا. قیمتیں بھی کبھی دینی پڑتی ہیں. جاولا کے زمانے میں جیل چھیل تک نوبت چلی گئی. یہ ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے, وہاں جو میرے ارد گرد میرے دوست میرے پڑوسی وہاں رہتے ہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے, میں نے یہ بات کیا تھا, نام بھی میں نے رکھا تھا اس کا. مثلاً ان کو قیمت دینی پڑی. شہباز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت سڑکیں ادھر ادھر بنائیں, بہت اچھی, جیسی وہ بناتے ہیں. وہ مستریوں والا کام ہے, بہت اچھا کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. صرف انہوں نے جو بیلی پور کو جانے والا رستہ تھا اس کو انہوں نے اگنور. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ان کو, میں نے کہا سوال ہی نہیں پتا, یہ جو بچی کھجی ہے یہ بھی اکھاڑ کے لے جائے. کہنا میں نے اچھا, اس طرح چھوٹی چھوٹی اچھا بندہ کو کر بھی سکتا ہے. کوئی اجتماعی کام بھی اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہوتا, بیکاز ظاہر ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اچھا, اس طرح پھر زندگی میں بے لچک سی زندگی, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سٹینڈ لے جانا, بڑا عجیب و غریب. نتیجہ یہ بھی نکلا کہ میں ابھی 40 سے کم تھا. مدتوں سے میری صبح کا آغاز ہوتا ہے کونکور کی ایک گولی کے ساتھ, چونکہ لیٹ 30s میں بلڈ پریشر. سو پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یار کچھ چیزوں کی قیمت دینی ہوتی ہے, یہ کرنا. اچھا, سو نقصان بھی اس میں مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو یہ وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ کہ عمر سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے. جیسے لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی اکثریت, سارے نہیں, بڑے بڑے عالیشان لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی, اپنی اپنی زندگیاں برباد کر لی انہوں نے. حبیب جالب ہیں مرحوم, ان کی اولاد کا حال دیکھیں آپ, خدا کی پناہ کتنی خوفناک قیمت اس آدمی کو دینی پڑی. ہم صرف تعریف کے 4 لفظ بول کے گزر جاتے ہیں. خوف آتا ہے, سچی بات ہے. ان کی ایک بیٹی ہے, پتہ نہیں میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے اس وقت, وہ اوبر چلاتی ہے. تو اس طرح ہمارے کچھ لوگ, بہرحال ایک کنفیوژن ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ جو میں کر رہا ہوں, یہ جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز. بھائی پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, میری اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, میری سمپتھی ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو اولاد کو بھی بندہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ بیہیو نہیں کر رہی یا پرفارم نہیں کر رہی ہے, محنت نہیں کر رہی ہے, ٹھیک طریقے سے ایکٹ نہیں کر رہی, بندہ اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. تو یہ عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن وہ کیا کریں, وہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے تو نہیں جا سکتا نا. تو میں, لیکن یہ میرا کنفیوژن قائم ہے. میں اپنے محاذ پہ ڈٹا ہوا ہوں, لیکن میرا یہ کنفیوژن جو میرے اس شعر میں دکھائی دیتا ہے, عمر سوچ میں ساری جائے, زندگی کیسے گزاری جائے, پتہ نہیں. لیکن بہرحال اب تو خاصا ایسا گزر چکا ہے. اچھا, دوسرا شعر بھی اسی کا ہی آپ سمجھ لیں, وہ کزن بدن ہی بنتا ہے. یوں ہمیشہ قرار میں رہنا, بے حسی کے حصار میں رہنا.
زندگی شانت پرسکون آسودہ گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کھال موٹی ہو دماغ موٹا ہو، بے حسی کا کمبل اوڑا ہوا ہو نا بندے نے۔ اچھا، اب جو ہمارے جیسے احمق ہوتے ہیں وہ قدم قدم پہ نا مطلب ٹریفک، یار ان کو یہ میرے ہی لوگ ہیں، میرا وطن ہے، کوئی آتا ہوگا تو میں تو کہتا ہوں کہ جب کوئی اجنبی کوئی ملک میں پہلی بار جب کوئی لینڈ کرتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اس ملک کی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ اگر اس کو بڑا کوئی رسیو شسیب کسی نے کیا ہو تو وہاں سمجھ نہ آئے تو وہ منزل تک پہنچتے پہنچتے پوری اوقات کھل جاتی ہے اس کو، ٹریفک دیکھ کے کافی ہے یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اچھا، تو وہ قدم اچھا، اب میں جہاں رہتا ہوں خاصے متمول لوگوں کی بستی ہے، دل کرتا ہے میرا جب میں 12 سال کے بچوں کو موٹر سائیکلز چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بندہ سر پیٹ لیتا ہے، کوئی یار تمہیں لوگوں کی اولادوں پہ رحم نہیں آ رہا، اپنے بچوں پہ ترس کھا لو۔ نہیں ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی سینسیبل، انتہائی سینسٹیو میرے دوست کہتے ہیں او یار نہ گڑا کار یہاں تو ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا یار تم لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایز اے وے آف لائف، یہی ہے، آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، مجھ سے نہیں ہوتا، میں اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کو کڑ تو سکتا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے آقا کہ برا ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو اس کو۔ تو ہم تو الحمدللہ ہاتھ سے بھی، ہاتھ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ تلوار اٹھا کے پھر رہا ہو، قلم سے سو بہرحال۔ اور آج کا جو آخری شعر ہے مجھے پسند ہے، یہ بہت سادہ ہیں نقشے میرے تاریخی خزانے کے، بہت سادہ ہیں نقشے میرے تاریخی خزانے کے، کچھ اپنے غم ہیں جانا اور تھوڑے سے زمانے کے۔ دونوں ہی تھوڑے تھوڑے ہیں، تقریباً 50-50 ہے۔ تو بہت چھوٹی عمر میں ایسٹ پاکستان دیکھا، آج بھی اس کی گلیاں، اس کے بازار، اس کا کلچر ذہن میں پھنسا ہوا ہے، نہیں نکلتا۔ اب کیا کروں میں، اپنے لوگوں کے جب حالات دیکھتا ہوں